بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اسلامک ایک ایسا مکمل ضابطہ اخلاق ہے جس کے ذریعے انسان کو زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی دی گئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو باتیں 1400 سال پہلے انسان کو بتائی گئی، آج سائنس بھی ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ دوستوں، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کیسے دن میں 5 وقت کی نماز قائم کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ وہیں بالآخر یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ انسان کو ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کیوں کھانا چاہیے، اور جھٹکے سے مارے گئے جانور کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ دوستوں، سائنس نے ایسی وجہ بتائی ہے کہ جان کر آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ پیارے دوستوں، سائنس کے مطابق جب کسی جانور کو ذبح کرنے کے بجائے جھٹکے سے مارا جاتا ہے تو اس کے جسم میں موجودہ خون مکمل طور پر باہر نہیں نکل پاتا، چاہے وہ مرغی ہو یا پھر بکرا۔ جسم میں رہ جانے والا خون جم جاتا ہے اور پھر گوشت کی تازگی کو خراب کر دیتا ہے، اور جب کوئی انسان اسے کھاتا ہے تو بہت سی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوستوں، جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جھٹکے وغیرہ سے، تو اس طریقے سے جانور کا سر ایک ہی لمحے میں جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے جانور کے دل اور دماغ کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور یوں دل کی دھڑکن فوراً بند ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے جسم میں موجودہ خون کی گردش بھی فوراً رک جاتی ہے، اور یہ گردوں اور شریانوں میں رہ جاتا ہے، اور پھر یہ گوشت کو خراب کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ دوستوں، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ خون ایک ایسی چیز ہے جس میں جراثیم اور بیکٹیریا کی افزائش بہترین طریقے سے ہوتی ہے، اور اس لیے گندے خون سے آلودہ گوشت جب انسانی جسم میں جاتا ہے تو مختلف طرح کی بیماریوں کو مبتلا ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جانے سے لوگوں کو درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ دوستوں، حلال گوشت انسان کو کیوں کھانا چاہیے؟ دوستوں، جب کسی جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو اس عمل میں سیرک کاٹی جاتی ہے، جس کے باعث بریدوں میں موجود خون کے پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، اور سیرک کٹ جانے کے باعث یہ خون جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جانور کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ جانور کے دل اور دماغ کے درمیان راستے کو ختم کرتا ہے، اور دل اس وقت دھڑکتا رہتا ہے جب تک تمام خون جسم سے باہر نہیں نکل جاتا، اور پیچھے صرف صاف گوشت رہ جاتا ہے جو خطرناک جراثیموں سے پاک اور حلال ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں، اسلام نے ہر حرام کھانے سے منع کرتے ہوئے حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔